معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق و مہربانی سے میں اور آپ اللہ کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین، قرآن کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مومن وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ کامل بندہ مومن تب ہوتا ہے جب بندہ پرہیزگار ہو جائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے اور اللہ کے حکموں پہ عمل کرے تو وہ بندہ متقی بن جاتا ہے۔ معزز سامعین، 978واں عرس مبارک حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، عثمان بن علی اجویری، علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش علی اجویری، آپ کا عرس مبارک کل سے شروع ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اللہ کے ڈھیروں فیوز و برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے فقیر کی چوکھٹ، اللہ کے فقیر کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ خود حکم دیتا ہے کہ میرے ولی کی چوکھٹ پہ جاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بلا شک و شبہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیری فقیری یہ تو ابھی شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا، تو ان حضرات سے پوچھیں داتا علی اجویری کو تو 1000 سال ہونے کو ہیں۔ اس وقت تو امام محمد رضا بھی نہیں تھے، اور اس وقت تو یہ بریلوی بھی، جن کا بریلوی یہ تو ابھی 100 سال ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی محبت میں لوگ بریلوی لکھ دیتے ہیں، کیوں؟ بریلی شریف کے تھے۔ ان حضرات سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ 1000 سال پہلے داتا علی اجویری کا پھر مزار کس نے بنایا تھا؟ پتہ چلا اہل سنت و جماعت کا موقف اور مسلک 1000 سال پرانا تو ہے نا، اس لیے کہ داتا گنج بخش علی اجویری کا روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ 1000 سال پہلے بھی داتا علی اجویری کا اسی طرح روزہ چمک رہا تھا جیسے آج چمک رہا ہے۔ تم اپنے عقیدوں کی خیر کرو، تم اپنے عقیدے کی درستگی کرو، اس لیے کہ اللہ کا فقیر ہر ایک قبر آباد نہیں ہوتی۔ بادشاہی مسجد کے باہر 2 قبریں ہیں۔ جب بادشاہی مسجد سے نکلیں تو دائیں طرف کلندر لاہوری کے نام سے مشہور ہے، داڑھی مون تھا اور انگریزوں کے پاس پڑھتا رہا، مگر کہتے ہیں میں نے گن کر کروڑ مرتبہ حضور پہ درود بھیج پڑھا تو اللہ پاک نے میرے سینے کو کشادگی عطا فرما دی۔ ایک وہ ہے جسے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں، اور بائیں طرف ایک قبر ہے جو اجڑی پڑی ہے۔ یہ کبھی پاکستان کا وزیر رہا ہے، ادھر اس کی قبر ہے۔ عورتیں وہاں پرس رکھتی ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے، جنہیں قبروں کا نہیں علم کہ قبروں کی تعظیم یا قبروں کا ادب کرنا چاہیے۔ تعظیم تو خیر اللہ اور اللہ کے محبوب کی ہے، باقی جو قبر ہے اس کا ادب ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی قبر پر پاؤں رکھتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ کسی انگارے پر پاؤں رکھ دے۔ اتنا یعنی کہ گناہ ہے کسی کی قبر پر پاؤں رکھنا۔ اور سرکار کے ایک صحابی نے ایک قبر پر پاؤں رکھا تو نبی علیہ السلام نے ہم احتیاط نہیں کرتے جب قبرستان جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے اپنے مسلمان بھائی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ جب تم اس کے اوپر بیٹھو گے یا اپنا قدم رکھو گے تو تمہارے بھائی کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ یعنی اگر بندہ اوپر صرف پاؤں رکھ دے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے، مطلب کوئی چیز قبر میں جس کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی سسٹم ہے ایسا قبر میں کہ جسے تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر بغیر کسی مسئلے اور پرابلم کے یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ اگر اوپر بیٹھا ہوا بندہ خالی ہاتھ اور یا پاؤں رکھتا ہے بیٹھنے کی نیت سے تو اسے تکلیف ہوتی ہے،
اگر کوئی اوپر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ بھی مردے کو راحت بھی ہوتی ہے اور مردہ خوش بھی ہوتا ہے کہ میرے اوپر بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جی جن سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک ہوا چلی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، عقیدہ جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے۔ عقیدہ وہی سچا ہے جو صحابہ کا تھا، اور عقیدہ وہی پیارا ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا رہا ہے۔ صدیوں سے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے دین کا کام کیا ہے۔ نام اس لیے زندہ رہ جاتا ہے بندے کا کہ جب بندہ اسلام کی خدمت کرتا ہے تو اللہ پاک پھر مرنے کے بعد اس کا ذکر کبھی مٹنے نہیں دیتا۔ میرے دادا اور میرے رشتہ داروں کا رشتہ جو ہے وہ جو فوت ہو گئے ان کا ذکر شاید مٹ گیا، اس لیے کہ انہوں نے اتنا دین کا کام نہ کیا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کچھ لوگ آباد رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی، کچھ درخت ایسے ہیں جو کبھی خشک نہیں ہوتے، جو قیامت تک کے لیے قرآن میں موجود ہے کہ کچھ درخت ایسے ہیں جن کی جڑیں تحت الثری میں پہنچ چکی ہیں، وہ کبھی خشک نہیں ہوتے، وہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ وہ درخت اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، جن کی قبروں سے بھی لوگ قیامت تک فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ کوئی شرک نہیں ہے، اس لیے کہ رب سمجھ کر پوجنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے، رب کا بندہ سمجھ کر ان کی خدمت کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ ہم یہاں کسی کو منوانے کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم یہاں حقیقت بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ بے شمار وسیلے ہیں، نماز بھی وسیلہ ہے، قرآن بھی وسیلہ ہے، اللہ کے نبی بھی وسیلہ ہیں، اللہ کے ولی بھی وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ولی نہ تو کرامت اپنی شان دکھانے کے لیے دکھاتا ہے اور نہ ہی کسی ولی کو کرامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ داتا گنج بخش علی اجویری کے پاس ایک بندہ 6 مہینے تک رہا، 6 ماہ کے بعد جانے لگا، کہا حضور میں نے آپ کے پاس اب نہیں رہنا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا اے علی بن عثمان میں آپ کے بارگاہ میں رہا ہوں، میرا ارادہ یہ تھا کہ 6 ماہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھتا، مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو داتا گنج بخش علی اجویری نے فرمایا تو نے کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا حضور میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا مجھے ایک بات بتا، 6 ماہ میں میری تہجد بھی قضا ہوتے دیکھا تو نے؟ یا میرا کوئی ایک عمل جو شریعت محمدیہ کے خلاف ہو کوئی تو نے دیکھا ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہو؟ عرض کی حضور نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر سرکار کو گئے ہوئے 400 سال ہو گئے ہیں، اور 4 صدیاں گزرنے کے بعد اگر تو نے رسول اللہ کی اولاد کے ایک بندے کا کوئی عمل بھی 6 ماہ میں شریعت کے خلاف نہیں دیکھا تو پھر اس سے بڑی تجھ کو کیا کرامت چاہیے؟ یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے جو مصطفیٰ کے عمل پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے 1000 سال پہلے تقریباً 300 اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا۔ آج ہمیں مصیبت یہ ہے کہ ہم علم نہیں پڑھتے، اور آستانوں پہ تو یہ نعرہ لگتا ہے علم والے اور نے عشق والے اور نے، عقل والے اور نے عشق والے اور نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العقل نور، عقل میرا نور ہے۔ فرمایا عقل نور ہے، اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو نہ اسے رب کی پہچان ہوتی ہے نہ رسول اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جو بندہ پاگل ہو اسے پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے۔ عقل تو نور ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے یہ عشق اور یہ سارے جھگڑے جو ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے، عشق اور عقل کا جھگڑا ہے تو فلاں ہے۔ عقل جب کامل ہو جاتی ہے تو بندہ پکا اور سچا اللہ کا عاشق بن جاتا ہے۔ جب تک عقل ناقص رہتی ہے تو اس وقت عشق میں بندہ ناقص رہتا ہے۔ اصل عقل ہے ہی وہ اور عشق ہے ہی وہ کہ جب بندے کو یہی عقل رسول اللہ کے دربار کی پہچان کروا دیتی ہے اور اللہ کی پہچان کروا دیتی ہے تو اس کا عقل کے ذریعے عشق مکمل اور کامل ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں میں نے 300 علماء سے پڑھا ہے، علم حاصل کیا، 300 علماء سے، لاکھوں لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو کہنا بجا نہیں کہ یہ اگر لاہوریے مسلمان ہے تو داتا گنج بخش علی اجویری کی برکت سے ہی مسلمان ہے۔ باہر والوں کی تو بات نہیں، آپ تو داتا صاحب کا احسان دے نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ ہی وہ حضرات ہیں
کہ جن تک داتا گنج بخش علی جویری یہاں تو راوی کے کنارے ایک طرف بھی بت خانہ تھا اور بائیں طرف، دائیں اور بائیں دونوں طرف راوی کے جو کنارے تھے یہاں بڑے بڑے 2 بت خانے بنے ہوئے تھے. یہاں ہندو اور یہاں جو ہے وہ کافر لوگ رہتے تھے، ان کے مندر بنے ہوئے تھے. لیکن قربان جائیں درمیان میں آ کر علی بن عثمان نے ڈیرا لگایا اور آ کر اللہ ہو کی جب رات کے پچھلے پیر میں اللہ ہو کی صدائیں آتی تو علامہ اقبال پکار اٹھا، وہ کہتا اے پنجاب کی دھرتی، اے پنجاب کی سرزمین، اگر تجھ کو کسی نے آباد کیا ہے تو وہ داتا علی حجویری کے سجدوں نے تجھ کو آباد اور زندہ فرمایا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پنجاب کو اگر زندہ ہوئی ہے تو وہ داتا گنج بخش علی حجویری کے سجدوں کی برکت سے زندہ ہوئی ہے. اور یہ ملک پاکستان بھی داتا گنج بخش علی حجویری کے فیض کی برکت سے بنا. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی جتنی دیر میں لاہور رہا میں فجر کی نماز با جماعت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار مبارک میں پڑھا کرتا تھا. میں دربار میں روزانہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں داتا صاحب کے مزار پہ جا کر روزانہ نماز فجر با جماعت ادا کیا کرتا تھا. آپ ارشاد فرماتے ایک دن میں نے رسول اللہ کی ذات پر بڑا درود پڑھا اور داتا گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ کو چوم کر وہاں بیٹھ کر میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے پچھلی رات کا پیر تھا، صبح کے وقت میں گیا تہجد کے وقت، میں نے وہاں نماز تہجد ادا کی اور وہاں نماز کے انتظار میں بیٹھا. میں وہاں بیٹھ کر اپنے اوراد و وظائف اور اذکار اور ذکر کر رہا تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں ان کی زبانی ہے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ ادھر میں قدموں میں بیٹھا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ پاکستان کے نام سے ایک ملک بنایا جائے. پہلا وہ بندہ تھا علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہے جس نے تصور پیش کیا تھا کہ ایک ملک اور الگ ایک ریاست مدینہ پہ ایک ریاست قائم ہونی چاہیے. علامہ اقبال کو ہر بندہ کہتا ہے وہ مصور پاکستان ہے، تصور اس بندے نے دیا تھا کہ ملک بننا چاہیے. لیکن علامہ اقبال یہ کہتے ہیں میرے دل میں جس بندے نے بات ڈالی اور جس نے میرے دل تک یہ خیال پہنچایا ملک بننا چاہیے وہ کوئی اور نہیں، اسے داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں کہ ان کے فیض کی وجہ سے ملک پاکستان. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہمیں پریشانی نہیں ہوتی داتا کہتے ہو، ہمیں پریشانی ہوتی ہے آپ کو حضرات کو کوئی پریشانی نہیں جی داتا نہیں کہنا چاہیے. بڑا وڈا سوال تے بڑا وڈا مسئلہ، داتا نہیں آکھنا چاہیے. داتا تے رب ہے تے پھر تسی ایک بندے نو داتا کہو گے تے رب بھی داتا ہے تے پھر شرک ہو گیا. ایڈا سوکھا بندہ مشرک ہو جاتا. جس بندے ساری زندگی اسلام پھیلایا ہے تے رب دا تے پھر انصاف نہیں، نہ خدا دربار بن جاوے تے پھر اتنے لوگ مشرک ہونا شروع ہو جائے. اے انصاف نہیں، اے تو غلط ہو سکنا ہے، اللہ دا فقیر دا دربار غلط کہو نہ نہیں ہو سکتا. داتا گنج بخش علی حجویری داتا نہیں کہنا چاہیے. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انت مولانا، قرآن میں مولانا کہا گیا، انت مولانا فانصرنا. اللہ قرآن میں کہتا ہے مولانا جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مولا ہے. کیا ہے جی؟ اب مولا علی کو مولا کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہ تو اللہ کا نام ہے تو بندے کو مولا کہہ رہے ہو. قرآن پاک میں اللہ پاک نے 11ویں پارے میں اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے. تو قرآن میں رسول اللہ کو اللہ نے غفور بھی فرمایا ہے اور رحیم بھی فرمایا ہے کہ تو مومنوں پر بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے. اب رسول اللہ کو بھی اللہ نے، جو اللہ غفور الرحیم ہے تو قرآن میں اللہ مصطفیٰ کو بھی غفور الرحیم کہہ رہا ہے. اور قرآن میں کہا جا رہا انت مولانا، ہاں تو ہمارا مولا ہے. یعنی قرآن میں اللہ کو مولا کہا گیا. یہ مسجد میں اللہ کے نام لکھے پڑھ لینا، یہاں مولا بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک مولا بھی ہے. لیکن مولا علی کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو مولا ہے مومنوں کا. یا اللہ یہ تو تیرا نام ہے، رسول اللہ علی کو مولا کہہ رہے ہیں. چلو یہ تے پڑھی لکھی ہیں گلا نے. اب قرآن میں یہ بھی حکم آیا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم دعا کیا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ کی تو اس طرح
ان پر رحمت فرما، اسی طرح رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے میری پرورش فرمائی۔ اب ربیانی، رب کا لفظ یہاں پر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ ربیانی، جیسے ان دونوں نے مجھے رزق دیا ہے نا بچپن میں، یا اللہ ان پر تو اسی طرح رحمت فرما۔ تو یہ رب کا لفظ قرآن پاک میں رب ارحمہما، رب ارحمہما، یا اللہ ان پر اسی طرح مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی، میری پرورش کی، مجھے رزق کھلایا۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ رب کون ہے؟ رب تو رب ہے، لیکن یہاں پر ماں باپ کو بھی رب کہا گیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ ماں باپ کو اللہ نے رب کہا ہے تو نعوذ باللہ یہاں بھی شرک ہو گیا؟ نہیں، یہاں پھر مولوی صاحب سے پوچھو معنی کیا ہے؟ ہر بندہ ہر مسجد کا مولانا ہے، ہر مولوی جس نے داڑھی رکھی ہے وہ مولانا ہے، چاہے جس مکتبہ فکر کی مسجد کا رہنے والا ہو وہ مولانا ضرور ہے۔ آپ بھی انہیں مولانا کہتے ہیں، ہم بھی انہیں مولانا کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا مولا تو میں ہوں، تو تم یہاں ایک بندے کو مولا کہہ رہے ہو، تو یہ جواب دیا جاتا ہے یہاں معنی اور ہے، اور اللہ کے لیے جب معنی کریں گے تو وہاں اللہ کی ذات تصور میں ہوگی، اور جب بندے کو کہیں گے تو وہاں مخلوق تصور میں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے 99 ناموں میں سے کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا میں داتا ہوں، یہ تو فارسی کا معنی ہے، داتا کا معنی فقیر بھی آتا ہے، 9 معنی فارسی میں داتا کے آتے ہیں، لیکن داتا علی حجویری کو ہم داتا اس لیے کہتے ہیں، آج 1000 سال ہونے کو ہے، آج بھی رات میں آپ چلے جائیں، دن میں چلے جائیں، 1000 سال سے جو غریبوں کو اللہ کا دیا ہوا بانٹ رہا ہے اسے ہم داتا علی حجویری نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ داتا جو ہے، جب ہم داتا کو داتا کہہ رہے ہوتے ہیں تو رب سمجھ کر نہیں کہتے، اس لیے کہ رب تو رب ہے، ہم اس لیے انہیں داتا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خدا انہیں عطا فرماتا ہے، خدا کی سفارش سے، خدا کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں تو اللہ ہم پر بھی مہربان اور رحمت فرما دیا کرتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری کی زندگی نہیں پیش کی گئی، دراصل ہمیں بتایا یہ گیا کہ باہر جو ملنگ بیٹھے ہیں شاید فقیری یہ ہے، چرسیں اور بھنگے پینا یہ فقیری ہے، یہ شاید ڈھول بجانا یہ فقیری کا نام ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے 40 سال میں نے علم حاصل کرنے میں صرف کیے، میں نے کوئی ملک ایسا نہیں چھوڑا جہاں میں جا کر جو ہے وہ میں نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ بڑے بڑے محدثین سے 300 علماء سے داتا صاحب نے علم حاصل کیا۔ آپ ارشاد فرماتے 40 سال میں پیدل سفر کر کے علم کی تلاش میں رہا، میں نے قرآن اور حدیث کے علم حاصل کیا، لیکن آپ قربان ہو جائیں گے داتا علی حجویری کے نام پر۔ آپ ارشاد فرماتے 40 سال میں حالت سفر میں رہا، لیکن فرماتے 40 سالوں میں ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی، ہر نماز میں باجماعت ادا کیا کرتا تھا۔ یہ ہے داتا علی حجویری کی زندگی۔ فرماتے مسافر پر جمعہ لازم نہیں ہے، جو بندہ مسافر اس پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، وہ نماز ظہر کی ادائیگی کرے، وہ بھی نماز قصر 2 رکعتیں پڑھے گا۔ لیکن داتا صاحب فرماتے مجھ پر جمعہ لازم نہیں تھا، پر میں جب جمعے کا دن ہوتا تو کسی شہر کا رخ کرتا، جب بندہ شہر میں چلا جائے جمعہ ہو رہا تو وہاں جمعہ پڑھنا پھر لازم ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جمعہ پڑھنے کے لیے اگر کئی میل کا سفر بھی کرنا پڑتا، میں نے 40 سالوں میں، اگرچہ میرے لیے معافی تھی لیکن میں نے 40 سالوں میں ایک جمعہ بھی ترک نہیں ہونے دیا۔ میں جا کر جمعہ پڑھ کے بتا رہا تھا کہ ہماری زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو رسول اللہ کے دین سے ہٹ جائے، ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ اور اللہ کے دین کے لیے۔ تو یہ داتا گنج بخش علی حجویری ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام کا کام کیا، اور اشرف علی تھانوی ان کے مزار پر گیا۔ آپ جانتے اشرف علی تھانوی کون ہے؟ نہیں جانتے، جاننا ضروری نہیں اس بندے کو، یہ مکتبہ فکر یہ سنی نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی یہ گیا داتا صاحب کی چوکھٹ پر، یہ کہتا تھا مجھے فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہاں گیا تو واپس موڑ آیا، کہنے لگا جب میں داتا علی حجویری کے روزے پر پہنچا ہوں، اللہ کی قسم وہاں اتنی نورانی مخلوق تھی، میں اگر آگے جاتا مجھے شک ہوتا کہ کہیں میرے پاؤں بے ادبی نہ کر جائیں، اس لیے کہ وہاں اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، جہاں بھی نظر اٹھاتے داتا کی چوکھٹ پہ رحمتیں ہی رحمتیں نظر آتی۔
ایک انگریز کی قبر آج بھی داتا علی اجویری کے سر مبارک کی طرف بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ پریشان تھا کہ آنے واحد میں جو ہے وہ کس طرح ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا تھا، لیکن قربان جائے جب داتا علی اجویری کی چوکھٹ پہ پہنچا، اس کے گھر کے برتن منگوا کر داتا علی اجویری نے اسے چائے پلائی، کہنے لگا خدا کی قسم میں لندن کا رہنے والا ہوں لیکن آنے واحد میں میرے گھر کے برتن آ سکتے ہیں، اگر حقیقی دین ملتا ہے تو یا داتا کی چوکھٹ پہ ملتا ہے یا خواجہ کی چوکھٹ پر ملتا ہے۔ تو یہ اللہ علامہ فخر الدین رازی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، الا ان اولیاء کا مطلب یہ لا یموتون بلکہ وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ینتقلون الی دار، اللہ کا فقیر صرف اللہ کا امر پورا کرتا ہے، اور وہ جب مزار میں جاتا ہے، یہاں فخر الدین رازی محدثین کا مفسروں کا امام ہے، آپ ارشاد فرماتے اللہ کا فقیر اللہ کا امر پورا کرتا ہے، جب قبر میں ہو تو صرف مقام بدلتا ہے، اس کے فیض میں کمی نہیں آتی، قبر میں جا کر بھی اسی طرح مہربانی کر رہا ہوتا ہے جس طرح زندگی میں مہربانیاں کیا کرتا تھا، بشرطے کہ ہوئے اللہ دا فقیر، ہوئے اللہ دا نیک بندہ ہوئے، اے نہ ہوئے کہ ساری زندگی بھنگ پی کے کہے کہ میں اللہ دا ولی ہاں۔ اولیاء اللہ کے ساتھ ان چرسیوں کو نہ ملاؤ، اس لیے کہ داتا گنج بخش علی اجویری وہ ہیں 40 سال تک جن کی نماز تہجد نہ قضا اسے علی اجویری کہتے ہیں، اور 30 سال تک جو نماز پوری رات 30 سال تک جو 1-2 رکعتوں میں جو ایک قرآن ختم کرتا تھا، اس بندے کا نام حضرت خواجہ شباز قلندر مروندی ہے، اور جو 30 سال تک بخاری شریف پڑھاتا رہا اس کو علی بن عثمان کہتے ہیں، اور جو ساری زندگی قرآن کی اور مصطفیٰ کے فرمان کی تبلیغ کرتا رہا، کافروں کو کلمے پڑھاتا رہا، اس مرد قلندر کا نام علی بن اجویری ہے، اس کو داتا گنج بخش علی اجویری کہتے ہیں۔ اگر ہم نے دین کی خدمت نہیں کی، اگر ہمیں دین کا فیض نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ کا قرب نہیں ہے، تو ولیوں کو تو نہ برا کہیں، اس لیے کہ لاہور کے عالم کہتے تھے کہ داتا صاحب کی جو مسجد ہے اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، یہ ٹیڑھی ہے جو آج مسجد ہے جہاں پر، تو وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ داتا گنج بخش علی اجویری نے فرمایا جس کو شک ہو نا کہ قبلہ کی سمت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے ولیوں کی شان مانتے ہیں، ساری شانہ سے مننا کے بنی اسرائیل دے کہ 309 سال تک غار دے وچ صحابہ کعب جیندے رہے، اے مننا ہے، اے بھی مننا ہے کہ قبر جڑا اللہ دے فقیر 7 اندر ستے ہوئے سن صحابہ کعب، باہر جڑا کتا بیٹھا رہا ہے کتا بھی زندہ رہا ہے 309 سال تک، یہ ہم مانیں گے کیوں بنی اسرائیل دے ولی نے، امت محمدیہ ایک ولی کوئی نہیں جنہوں رب نے کرامت دیتی ہوئے، ایک ولی کوئی نہیں، سارے نعوذ باللہ چلے گئے۔ داتا علی اجویری کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا کہ یہ سمت کعبہ ٹھیک نہیں ہے، مسجد کا رخ ٹھیک نہیں ہے، علی اجویری نے فرمایا تم یہاں نماز پڑھنا، ہمارا مسلک ہوا جو صحابہ کا مسلک تھا، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن تک رسول اللہ کا دین اسی طرح پہنچا جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ تک پہنچا تھا۔ داتا علی اجویری نے نماز پڑھائی اور فرمایا وہ دیکھو سامنے کعبہ کھڑا ہوا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجویری نے جب اشارہ کیا ہر بندہ کہہ اٹھا اللہ کی قسم یہی وہ کعبہ ہے جس کا ہم طواف کر کے آئے تھے، قبلہ بھی ٹھیک ہے، قبلے کی سمت بھی ٹھیک ہے، داتا کی مسجد بھی ٹھیک ہے سامنے بھی۔ داتا گنج بخش علی اجویری وہ ہستی ہے، میں کبھی منکروں سے بات ہی نہیں کیا کرتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو منواؤں، ہم تو یہاں اپنی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم اپنا ذوق تازہ کرتے ہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہماری رگوں میں خون حلالی موجود ہے، ہم حلالی لوگ ہیں، ہم وہی بات کرتے ہیں جو قرآن ہمیں کہتا ہے، جو مصطفیٰ کا فرمان ہمیں کہتا ہے۔
اساں کوئی کسے کو دانے نہیں لینے کہ ڈھکی چھپی گل کریے کہ سانو کسے روزی نہیں دینی، جے ولیاں دی گستاخی کر کے جے روزی کمامڑے بندہ تے پھر لعنت ہے ایسی روزی تے، اور ولیاں نال پیار کر، مصطفیٰ دی زیارت بھی ہوئے گی، ولیاں دی نہیں تینوں زیارت۔ داتا گنج بخش علی اجویری وہ اللہ کا فقیر ہے جن کی چوکھٹ پر غوث اعظم آئے تو غوث اعظم نے کہا تھا ان کی بارگاہ میں اتنا فیض ہے، اگر زندگی میں ہوتا تو میں داتا گنج بخش علی اجویری کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتا، اس بندے کا نام علی اجویری۔ اور غوث پاک دی کنی شان ہے، تسی تے جان دو جڑے من دے ہو، جڑے نہیں من دے ہو نہ منن، کوئی فرض نہیں انہیں اس واسطے کہ امام حسین دا سر لے گیا، انہوں نے قرآن بھی پڑھا، جنہاں نہیں مننا انہوں نے نہیں مننا۔ داتا گنج بخش علی اجویری وہ ہستی ہے کہ بابا فرید جن کی بارگاہ میں 1 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنے گھٹنوں کے بل چل کر داتا علی اجویری کا سلام کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ 1000 سال پہلے کا یہ مزار ہے جی، 1000 سال سے یہ اللہ کا درویش اور اللہ کا فقیر غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، جو بھی جاتا ہے کبھی بھوکا نہیں آتا۔ اور آج بھی جن کو داتا داتا کہنے کا کوئی مسئلہ ہے نا، محکمہ اوقاف دے جتنے حضرات نے داتا نہیں کہنا چاہیے، اور کوئی گال چونکہ لبنی نہیں، اور تو چونکہ کوئی گال کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے کرنی مخالفت ہے، اور نہیں داتا دے کی تسی ولیاں نو ایویں رب نہ رلا دیں دو۔ وہی حضرات جڑے آندے نا نہیں آکھنا چاہیے داتا صاحب، 1 مہینے دا تقریباً 6 کروڑ چندہ نکلدا داتا صاحب دے گلاں وچ۔ سارے محکمہ اوقاف دے جتنے بھی ملازم نے محکمہ وڈیاں داڑیاں والے تے سارے سسٹم جنہاں نے دین نو بدنام کران دی ہر کوشش کی تھی، او داتا صاحب دے گلے وچوں نکلے ہوئے چندے لے کے اپنی تنخواہ لے کے گھر دے خرچے چلا دے۔ اور جڑے مسجدیں بیکاں دے داتا نہیں آکھنا چاہیے، وہ پھر ظالمہ تنخواہ نہ لے۔ محکمہ اوقاف دے جتنے بھی نوکر نے سارا نو اج بھی جڑی تنخواہ ملتی ہے داتا دے گلے دی ملتی ہے۔ داتا محکمہ اوقاف ہے اقرار کیتا ہے کہ جتنیاں بھی تنخواہ تاکہ تنخواہ بچ جاندی پیسے بچ جاندے، پھر منشی ہسپتال نو ماہانہ جڑا دیتا جانا نا 2 کروڑ منشی ہسپتال دے وچ مسلمان غریباں نو فری دوائیاں دتیاں جاندیاں۔ میں کہ آواز آتا تینوں لکھاں سلام نے، لوگ تے دنیا وچ سخاوت نہیں کردے، تو مرن تو بعد اج بھی غریباں دی اوویں سخاوت کر رہے ہیں جویں دنیا وچ کیتا۔ تو تے کبارے ساری زندگی 1 لاکھ نہ دے سکی رب دی بارگاہ میں، لیکن وہ داتا علی اجویری جڑے جان تو بعد اج بھی غریباں دا فری علاج کروا رہے ہیں، غریباں نو کھانے کھلا رہے ہیں۔ اس واسطے خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہاں دی 1 نگاہ نال 90 لاکھ بندے نے کلمہ پڑھا سی۔ اے کوئی کہانیاں نہیں، ساڈا مسئلہ کوئی مرزا جہلمی والا نہیں کہ سارے کہانیاں نے۔ اے دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اور میں کہا ہر گل دی دلیل نہیں ہوندی، جے تو ہر گل دی دلیل منگی تے کوئی تو آدھی ماں کو کدی سوال کیتا ہے؟ آ جڑا داڑھی والا بندہ بیٹھا ہے اے میرا پیو ہے، ماں کو کدی پوچھا ہی دلیل کی ہے کہ میرا پیو ہے؟ تو پیو تے دلیل کدے نہیں منگی، تو ماں دے اپنی ماں ہون تے دلیل نہیں منگی۔ جے تو دلیل منگنی ہے تے نبی دی شان تے دلیل منگنی۔ ہم بے اختیار رسول اللہ کی بھی شان کو مانتے، اللہ کے فقیروں کی بھی شان کو مانا کرتے۔ اللہ کے کامل فقیر کی بارگاہ میں جانے سے بندے کو فیض نصیب ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے۔ وہاں جا کر تلاوت قرآن کی جائے، ان کے واسطے سے جب بندہ دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے پر خوش بھی ہوتا ہے اور اس کی مرادوں کو بھی اللہ جو ہے وہ پورا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے خدا کو راضی کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ایک دن سرکار نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ سے ملنے کے طلبگار ہیں، اے عائشہ اللہ بھی پھر ان سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی آقا اگر اللہ پسند کردہ انہاں بندہ نو اور وہ اللہ نو پسند کر دیں تو پھر موت کو لوگ کیوں ڈر دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک سے اس قدر محبت رکھتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں بلکہ موت کو آگے بڑھ کر موت کا استقبال کرتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ فرمایا اللہ کے کچھ نیک بندے وہ ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ موت کو خوشی سے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔
اور اللہ کے فقیروں کا جب دن آتا ہے، جب ان کا وصال ہوتا ہے، تو ان کے اس دن کو ہم میلہ نہیں کہتے، ہم عرس کہتے ہیں۔ عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی، شادی۔ اس دن اللہ کا فقیر رسول اللہ کا بھی دیدار کرتا ہے، اللہ کا بھی دیدار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم عرس کہتے ہیں کہ آج کے دن اللہ کا کامل فقیر، اسے رسول اللہ کا دیدار ہوا تھا اور اسے اللہ کے جلوے ملے، جس جلوے کے لیے ساری زندگی تڑپا، اس لیے ہم اس دن جا کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور التجائیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعا ہے رب لم یزل ہمیں اللہ کے فقیروں کا آستانے نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ شرح صدر عطا فرمائے، ان فقیروں کی چوکھٹ کے ساتھ ہمیں اللہ پختگی و بستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔